اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج بڑی اہم خبروں کے ساتھ 3 بڑی اہم خبریں ہیں، اور اس میں سب سے پہلے تو میں ذکر کروں گا کہ کراچی گزشتہ برساتوں میں کیوں ڈوبا اور کس قسم کی کوتاہیاں تھیں، کن لوگوں کی کوتاہیاں تھیں، اور کراچی کو ڈبونے میں کن لوگوں کا مرکزی کردار تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو بلدیات کی وزارت آتی ہے، اور بلدیات کی وزارت میں کردار کن لوگوں کے شامل تھے اس پر میں اب تفصیلی آپ سے بات کروں گا۔ وزارت بلدیات میں گزشتہ 4 سالوں سے 2019 میں بھی کراچی ڈوبنے جیسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، تو وفاقی حکومت نے ایک بڑا اقدام اٹھایا تھا اس وقت، اور کراچی کے نالوں کی صفائی کے سلسلے میں بڑی فنڈنگ کی تھی، اور اس سلسلے میں پھر بعد میں صوبائی گورنمنٹ کو بھی ایک طویل عرصے کے بعد ہوش آیا کہ اگر کراچی کے نالوں کی صفائی کی جائے تو ممکن ہے کہ کراچی کو کسی حد تک بچایا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ ان کی جو گڈ گورننس ہے آپ کے سامنے ہے، اور سندھ حکومت تو جب بھی جو کام کرتی ہے اس کاموں میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے جس میں فنڈ ہو اور کمیشن کا مبینہ طور پر کمیشن کا ریشو زیادہ ہو۔ تو وہاں ایک ادارہ قائم کیا گیا ورلڈ بینک کے تعاون سے، اور اس ادارے کا نام رکھا گیا کلک۔ اس ادارے میں جو نالوں کی صفائی کا کام تھا اس اداروں کا، اور اس ادارے میں ایک ایسے شخص کو اس کا انچارج بنایا گیا جس کا نام ہے رام چند۔ اب رام چند کون تھا، اس کی میں آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ رام چند جو تھے وہ کے ڈی اے کے ملازم تھے۔ آج سے 25 سال قبل غالباً رانا بھگوان داس کی سفارش پر انہیں کے ڈی اے میں نوکری دی گئی تھی، لیکن جو ہی ان کی کے ڈی اے میں نوکری ان کو دی گئی، انہوں نے کے ڈی اے میں نوکری نہیں کی، اور وہ مختلف ان اداروں میں آن ڈیپوٹیشن پر نوکری کرتے رہے جن اداروں میں بہت زیادہ فنڈ تھا یا جہاں مبینہ طور پر رشوت کے زیادہ چانسز تھے۔ تو وہ کے ڈی اے کو چھوڑ کر گورکھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو بنائی گئی ہے، جو ادارہ ہے جو ہمارا دادو میں جو ایک ہماری قدرتی جو سیرگاہ ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے، اس میں انہیں ان کا انچارج بنایا گیا، اور وہاں اربوں روپے کی فنڈنگ تھی، اور اس اربوں روپے کی فنڈنگ میں جس طرح سے مبینہ کرپشن جو تھی وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کے نشانات آج بھی موجود ہیں کہ کتنے ارب وہاں اس گورکھل کے لیے دیے گئے اور کتنے خرچ ہوئے، اور کہاں کہاں کس طرح سے رام چند نے اس پیسے کو یوٹیلائز کیا، کن کن کو وہ دیا کرتے تھے اور کون تھے۔ یہ پوری تفصیلات جو ہیں وہ اس گورکھل کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ کتنا فنڈ دیا گیا، کتنے روڈ بنائے گئے، کتنے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے۔ تو جب سپریم کورٹ کی جانب سے آن ڈیپوٹیشن افسران پر پابندی عائد کی گئی تو رام چند واپس کے ڈی اے میں واپس آ گئے، اور چند سال قبل جب صوبائی حکومت 2018 میں غالباً دوبارہ ناصر حسین شاہ صاحب کو صوبائی وزیر بلدیات کا قلمدان دیا گیا، تو چند ماہ بعد ہی ان کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا تھا۔ رام چند ریٹائر ہوئے، ریٹائر ہونے کے فوری بعد ناصر شاہ صاحب نے رام چند کو کلک کا انچارج بنا دیا، جو ادارہ ورلڈ بینک کے تعاون سے غالباً قائم ہوا تھا، تو اس ادارے کا اس کو سربراہ بنا دیا، اور تمام جو کیش پیمنٹ تھی، اچھا اس نالوں کی صفائی میں سرکاری سطح تک سے جو ہے وہ مطلب وہ تو ہوئے ہیں، چیک بھی دیے گئے ہیں، لیکن اس میں جو کیش پیمنٹیں ہوئی ہیں اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ مانا کیش پیمنٹیں ہو رہی ہیں، پیٹرول کے لیے ڈیزل کے لیے کیش پیمنٹ ہو رہی ہے، مٹی لائی جا رہی ہے تو اس کے لیے کیش پیمنٹ ہو رہی ہے، تو کیش پیمنٹ زیادہ ہوئی ہے، اور رام چند صاحب کروڑوں روپیہ روزانہ اس طرح سے جو تھے وہ پیمنٹ کیا کرتے تھے۔ اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ تمام تر ایک تو 60 کروڑ روپے کا کوئی فنڈ تھا نالوں کی صفائی میں،
ان 60 کروڑوں کی صفائی رام چند نے کی. اس کے علاوہ مختلف اداروں کی جانب سے، وفاق کی جانب سے جو فنڈ ملتے رہے کلک کو، تو کلک سے جو کیش کی صورت پہ پیمنٹ کی ادائیگیاں کی جاتی نہیں، اور اس طرح سے نالوں کی صفائی تو نہیں ہو سکی، لیکن جو فنڈ تھا، فنڈ کی صفائی وہ کر گئے. اور ان دنوں بتایا جاتا ہے کہ وہ ملک سے باہر گئے میں. اور جب شہر ڈوب گیا اور لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ نالوں کی صفائی کرنے والا رام چند کہاں چلا گیا، تو وہ اس وقت بالکل روپوش ہیں اور کسی کی زبان پر اس کا نام نہیں ہے. لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ سارا کردار جو تھا رام چند کا تھا، اور رام چند جو تھے وہ ناصر شاہ صاحب کے فرنٹ مین تھے نالوں کی صفائی میں. اب جب ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب نے شہر کا فضائی دورہ کیا، تو انہیں سندھ کے کور کمانڈر صاحب نے بتایا کہ جناب یہ نالوں کی جو صفائی تھی وہ ابھی ادھوری تھی، وہاں جو ہے وہ نالے بنائے جا رہے ہیں، نالوں کی تعمیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی. تو پھر ادھر رام چند کا بھی ذکر آیا، اور پتہ یہ لگا کہ جناب یہ پورے شہر میں جو تباہی ہوئی ہے، جو اس شہر کو ڈبویا گیا ہے، کراچی کو، پاکستان کے معاشی ہب کو ڈبویا گیا ہے، اس میں سارا کردار رام چند کا ہے. اب رام چند تلاش کرنے سے جو ہے وہ نہیں مل رہے ہیں انتظامیہ کو، رام چند کو کہاں تلاش کیا جائے. اس وقت رام چند روپوش ہیں. اور اس سے قبل اور ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں کہ جب ناصر شاہ صاحب کو وزارت بلدیات سے ہٹایا گیا تھا 2016 میں، رات کو 3 بجے اسٹاف کو بلا کر قائم علی شاہ صاحب نے ان کی وزارت ختم کر دی تھی اور انہیں بے محکمہ وزیر بنا دیا تھا. تو 2-3 روز کے بعد سردار علی گور خان بہار نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کر کے ان کی وزارت بحال کرائی تھی، اور انہیں محکمہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے انہیں دیا گیا تھا. تو اس میں بھی ان دنوں میں بڑے چرچے تھے کہ جناب ناصر شاہ صاحب نے پروکیورمنٹ کے حوالے سے کوئی قانون ہے جس کے تحت انہوں نے جو گندم تھی جو گوداموں سے باہر پڑی تھی وہ کچھ لوگوں کو دی تھی، اور اس میں 2 ہندو تاجر تھے گھوڑکی کے جو ان کے ذاتی دوست تھے. بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر ان کو بھی کئی ارب روپے کی گندم دی تھی تاکہ وہ اس کو سیل آؤٹ کر کے اور پیسہ جو تھا اس قومی خزانے میں جمع کرائیں. اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو ہندو تاجر تھے وہ مبینہ طور پر اس گندم کو سیل کر کے انڈیا چلے گئے، اور انہوں نے کوئی جو ہے وہ قومی خزانے میں کسی بھی قسم کی جو تھا وہ جمع نہیں کرائے پیسے. اور وہ پھر ایک طویل عرصے تک اس کا چرچا رہا. سندھ اسمبلی میں بھی اپوزیشن کے لوگوں کی چیخ و پکار رہی کہ جناب 8 سے 10 ارب روپے کی شارٹیج ہے گندم کی. اور پھر بتایا یہ گیا حکومت کی جانب سے کہ وہ گندم چوہے کھا گئے، اور پھر چوہوں کا ذکر رہا. اور ابھی کبھی کوئی ایم پی اے ان چوہوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن وہ جو اربوں روپے کی گندم اس وقت مبینہ طور پر کھا لی گئی اس کے بعد اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ ہمارے ملک میں سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ جو ابھی ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو میں ڈیولپمنٹ ہی کہوں گا کیونکہ یہ لوگ تو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ 15 کروڑ روپے کی لاگت سے رینوویشن کی جا رہی ہے سوک سینٹر کی، اور اس میں بھی ایک طارق رفیع انجینئر ہیں اور دوسرے ایک سیکرٹری کیڈی ہیں جناب شمس صدیقی صاحب. ملی بھگت کے ساتھ یہ ٹینڈر ہوا ہے مبینہ طور پر، اور جس ٹھیکیدار کو دیا گیا ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ان کا مکمل طور پر پارٹنر ہے. اور اس ٹینڈر کے بعد کافی ٹھیکیداروں نے ہم سے رابطہ کیا اور شکایتیں بھی کی ہیں کہ یہ ٹینڈر جس طرح سے کیے گئے ہیں اس میں کوئی شفافیت نہیں ہے. اگر دوبارہ ٹینڈر کرایا جائے تو یہ بہت کم پیسوں میں اس کی رینوویشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین جو سندھ میں نئی سیاست کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ آنن فانن میں نے تو 2-3 ماہ پہلے ہی بتایا تھا کہ بابر غوری صاحب پاکستان تشریف لا رہے ہیں، ان کی فیملی بھی آ چکی ہے اور ان کی ضمانت کا بھی بندوبست ہو رہا ہے. اسلام آباد سے بھی ان کے معاملات طے ہو چکے ہیں. لیکن ایک بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بابر غوری صاحب پاکستان تشریف لائے اور تمام معاملات
طے تھے ان کے اوپر سے لے کر نیچے تک. نیچے ناصر شاہ صاحب کے بیٹے تھے بیرسٹر شبیر شاہ جو ان کے وکیل تھے, اور ناصر شاہ صاحب بھی پوری طرح سے اس معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے. تمام معاملات طے ہو چکے تھے, لیکن اچانک یہ ہوا یہ کہ عام شاید یہ میں ایک بریکنگ نیوز ہی سمجھے آپ میری طرف سے, بابر غوری صاحب کی ضمانت منظور ہوئی, اور ضمانت جیسے وہ پاکستان آئے ان کو گرفتار کیا گیا, ضمانت منظور ہوئی, وہ رہا ہوئے, اور انہیں زبردستی جہاز میں چڑھا کر واپس بھیج دیا گیا. وہ اپنی مرضی سے نہیں گئے, اپنی خوشی سے نہیں گئے, ان کو زبردستی بھیجا گیا ہے. اور جب وہ آئے تھے تو کس کس کو انہوں نے کتنی ادائیگیاں کی, یہ یا تو بابر غوری صاحب بتا سکتے ہیں, یا بابر غوری کے وکیل بتا سکتے ہیں, یا وکیل کے والد صاحب بتا سکتے ہیں کہ کس کس کو کتنی ادائیگیاں کی بابر غوری صاحب نے. اور سب کچھ ادائیگیوں کے باوجود بھی انہیں زبردستی جہاز میں بیٹھ کر دبئی روانہ کر دیا گیا, اور دبئی سے اب وہ امریکہ جا چکے ہیں. تو ان کا جو آنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں چند روز رہوں گا, مقدمات چلیں گے, کلیئرنس ہوگی, اور پھر پاکستان کی سیاست میں, کراچی کی سیاست میں کوئی اہم کردار ادا کروں گا. لیکن جن لوگوں نے اس کو بلایا تھا ان لوگوں نے اپنے معاملات طے کیے, اپنے جو کچھ لینا تھا, جو کچھ ان کو دینا تھا وہ لے کر انہیں زبردستی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ جہاز میں روانہ کر کے بٹھا کر روانہ کر دیا گیا. اب یہ تمام معاملات ان کے وکیل بتا سکتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ گزشتہ روز ہمارے جو صحافی ہیں عمران ریاض, وہ بھی دبئی جا رہے تھے, ان پر بھی مقدمات قائم ہیں, اور جب وہ بھی ضمانت پر رہے ہیں, جب ایف آئی اے کو یہ پتا لگا کہ وہ دبئی روانہ ہو رہے ہیں تو انہیں روک لیا گیا. اچھا, انہیں روک لیا گیا, انہیں نہیں جانے دیا دبئی. اور جو ایک شخص جس پر کئی مقدمات ہیں, کرپشن کے مقدمات ہیں, ملک دشمنی کے مقدمات ہیں, کہا جاتا ہے کہ نیٹو کے کنٹینر جو تھے بابر غوری صاحب نے جو تھے وہ پورے کے پورے غائب کیے تھے اس دور میں. تو اتنے بڑے مقدمات میں ایک شخص ملوث ہو اور وہ ضمانت لے کر فوری طور پر ملک سے چلا جائے, یہ ناممکن ہے. اس کو روکا جاتا ہے اگر وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا ہی جاتا ہے کہ انہیں زبردستی جو ہے ملک سے بھیج دیا گیا ہے. اسی قسم کا واقعہ ناظرین ایک 1999 میں بھی پیش آیا تھا, جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا. وہ جیل میں تھے اور ان کے کچھ ساتھی ملک سے باہر چلے گئے تھے. سابق رکن قومی اسمبلی جو حادثاتی طور پر قومی اسمبلی کے رکن بن گئے تھے, تو جب ان کے معاملات طے ہوئے تو یہاں جس شخص نے معاملات طے کیے ان کا نام تھا چودھری شجاعت, اور انہوں نے مجھے برملا کہا کہ میں نے تمام ادائیگی کر دی ہے چودھری شجاعت صاحب کو, لیکن میرے پاکستان آتے ہی مجھے جو ہے وہ دوبارہ تھریٹ کیا جا رہا ہے, گرفتاریوں کے لیے جو ہے وہ مجھے ٹیلی فون کیے جا رہے ہیں, جبکہ میں ان کے وعدے کے مطابق ادائیگی کر چکا ہوں, اور اس کے بعد مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہ اس قسم کا پہلے بھی واقعہ ہوا ہے. اس کے بعد پھر معاملات طے ہوئے, اور پھر وہ ابو بکر شیخانی جو تھے وہ ملک میں ہی رہے. تو ناظرین, اس کے علاوہ آج بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کا بھی کچھ آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے بھی جو گزشتہ رات اپنے بائیکاٹ کے حوالے سے جس طرح سے سابق میئر جناب وسیم اختر صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا, انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں تھے اور ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے, جب ہمیں میئر بنایا گیا تو تمام ہم سے اختیارات چھین لیے گئے تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ جب کہتے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں تھے تو اختیارات نہ ہوتے ہوئے ان کے مال میں اضافہ ہوتا رہا, ان کے گھر تبدیل ہوتے رہے, ان کے بینک بیلنس, ان کی پراپرٹیاں تو بڑھتی رہیں, لیکن شودا جو تھے وہ وہیں کے وہیں رہے, شہر کی صورتحال وہیں کی وہیں رہی, اور جو ان کا ووٹر تھا وہ وہیں تھا. اختیارات نہیں تھے لیکن ان کے ذاتی جو تھے وہ پراپرٹیاں, ان کے معاملات بڑھ رہے تھے, اور اپنی ذات کے لیے ان کے پاس اختیارات بہت تھے, لیکن پوری مہاجر قوم کے لیے ان کے پاس اختیارات نہیں تھے. جب اختیارات نہیں تھے تو وہ چھوڑ کر کیوں نہیں چلے گئے, انہوں نے اپنا ٹین اوور کیوں پورا کیا,
تو انہوں نے بڑا بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب نے وسیم اختر صاحب پر جو ہے وہ جو ہے بڑا اس حوالے سے بڑی ان کو جو ہے وہ سرنوشت کی، اور انہوں نے بتایا کہ اب یہ قوم آپ کے دوبارہ کہنے پر کبھی ووٹ نہیں دے گی. 24 تاریخ کو بھی انشاءاللہ مہاجر قوم انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی، اور 245 پہ جو ضمنی انتخابات میں آپ پوری طرح سے تمام پارٹیوں کو جمع کر رہے ہیں، تمام لوگوں کو جمع کر کے جس طرح سے الیکشن جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. ان 2 انتخابات کے بعد ایک انتخابات لانڈی اور کولنگی کا آپ نے دیکھا کہ وہاں مہاجر قوم نے جس طرح سے بائیکاٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ پوری قوم الطاف حسین کے ساتھ ہے. اور اب یہ جو 2 انتخابات ہونے جا رہے ہیں 245 کا اور اس کے بعد بلدیاتی انتخابات، تو اس میں بھی یہ پوری قوم ثابت کرے گی کہ پوری مہاجر قوم پورے کراچی کے وفا پرست لوگ الطاف حسین کے ساتھ ہیں. تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.